السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی سیٹرڈے اسپیشل۔ آج ہفتے کے دن ہم خواتینوں کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی نہ کوئی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک یاد رکھنے والی بات، تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ چلیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ نکاح، کیا 2 بول بولنے سے نکاح ہو جاتا ہے یا 3 بول بولنا نہایت ضروری ہے؟ اس میں بھی بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن پہلے ہم حدیثوں پر آتے ہیں۔ مسلم کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا نکاح ہوا جبکہ 7 سال کی تھی اور 9 سال کی۔ ان کی گڑیا ان کے ساتھ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ 18 سال کی تھی۔ ابو داؤد اور دوسری حدیثوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم لڑکی سے اس کی ذاتی مرضی دریافت کی جائے، اگر وہ خاموش ہے تو یہ اس کی اجازت ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس پر جبر کرنا جائز نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک کنواری لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ذکر کیا کہ اس کے والد ماجد نے اس کا نکاح کر دیا ہے جس کو وہ ناپسند کرتی ہے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی بیٹی 12 سال کی ہو گئی اس کا نکاح نہ ہوا، اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو گئی تو گناہ باپ پر ہوگا۔ اس بات کو بھی ہمیں حدیثوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ دین دنیا دونوں کے کام اس سے درست ہو جاتے ہیں اور اس میں بہت فائدے اور بے انتہا مصلحتیں ہیں۔ آدمی گناہ سے بچتا ہے، دل ٹھکانے ہو جاتا ہے، نیت صاف رہتی ہے، ڈولوٹل نہیں ہوتی، اور فائدہ ہی فائدہ، ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن مسئلے مسائل بہت ہیں، لیکن ہم مختصر حدیث کی روشنی میں مسئلے ہیں وہ بیان کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کا پاس بیٹھ کر محبت کی باتیں کرنا، ہنسی دل لگی میں دل بہلانا بہتر ہے۔ نکاح لفظ دو لفظوں سے بن جاتا ہے، جیسے کسی نے گواہوں کے روبرو کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، بس نکاح بن گیا اور دونوں میاں بیوی ہو گئے۔ البتہ اگر اس کی کئی لڑکیاں ہوں تو فقط اتنا کہنے سے نکاح نہ ہوگا، بلکہ نام لے کر یوں کہے کہ میں نے اپنی فلاں لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، وہ کہے کہ میں نے قبول کیا۔ کسی نے کہا کہ اپنی فلانی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اس نے کہا میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، تو نکاح ہو گیا، چاہے پھر وہ یوں کہے کہ میں نے قبول کیا یا نہ کہے، نکاح ہو گیا۔ اگر خود عورت وہاں موجود ہو، اشارہ کر کے یوں کہہ دے کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، وہ کہے کہ میں نے قبول کیا، تب بھی نکاح ہو گیا، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ خود موجود نہ ہو تو اس کا بھی نام لے لے، اور اس کے باپ کا نام بھی اتنی زور سے لے کہ لوگ سن سکیں۔ نکاح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کم از کم 2 مردوں کے یا 1 مرد یا 2 عورتوں کے سامنے کیے جائے، اور وہ لوگ اپنے کانوں سے نکاح ہوتے اور دونوں لفظ کہتے سنیں، تب نکاح ہوگا۔ اگر تنہائی میں ایک نے کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، تو نکاح نہیں ہوا۔ اس طرح اگر فقط ایک آدمی کے سامنے کہا تب بھی نہیں ہوا۔ اگر مرد کوئی نہ ہو، صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کہ درست نہیں ہے۔ 12 ہی عورتیں کیوں نہ ہو، عورتوں کے ساتھ ایک مرد کا ہونا بھی بے انتہا ضروری ہے۔ 2 مرد ہیں لیکن مسلمان نہیں تو پھر نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ بہرحال ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پروگراموں میں بھی پیش کریں گے، اور آئندہ ہم یہ بھی آپ کو بتانے جائیں گے جو بہت سے لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، جنہیں یاد نہیں رہتا کہ کن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جو اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔
الله